اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سورۃ الحج شروع کریں گے۔ یہ سورت 17ویں پارے پر مکمل ہونے والی ہے سورت ہے۔ اس کے 78 آیات ہیں، 78، اور یہ حج کے نام سے، الحج کے نام سے موسوم اس لیے ہوئی، اس میں حج کے متعلق کچھ آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اہل علم میں الگ الگ رائے ہیں۔ اس سورت کو کچھ اہل علم مکی کہتے ہیں، کچھ مدنی کہتے ہیں، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کی آیات، کچھ اور آیات ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، اس دوران میں نازل ہوئی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، یہ جو اہل علم کی جو رائے ہوتی ہیں وہ عام طور سے صورتوں کے مضمون کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کو جو بھی کہیں، مکی کہہ لیں یا مدنی کہہ لیں یا ہجرت کے دوران نازل ہونے والی صورت کہہ لیں، الحمدللہ۔ ایک اور بات اس صورت کے حوالے سے، صورت کی آیت نمبر 18 میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، اور پھر آیت نمبر 77 ہے غالباً، جس میں سجدہ تلاوت ہے۔ اپنے عرب کے قیام کے دوران میں نے دیکھا کہ ان دونوں مقام پر امام سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ آیت نمبر 18 پر تو سجدہ کرتے ہیں امام، لیکن آیت نمبر 77 پہ، 77 یا 78 ہے، 77 ہی ہے، تو اس پر سجدہ نہیں کرتے۔ واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک اور بات اس صورت کے حوالے سے کہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا اس کو ایکسپلین میں نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ بہرحال آئیے اس صورت کی طرف آتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت ہی تمام انسانوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن میں ایسی 33 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو مخاطب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں نو انسانی کو یہ بتانا چاہیے تھا یہ بات، لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ خود ایمان والوں کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اہل علم میں سے بعض ایسے ہیں جو روکتے ہیں اس سے، میری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ قرآن میں غالباً 69 ٹائمز اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو آواز دی ہے، مخاطب کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، عقل کو نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت تو تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کو ہی ان کو سمجھ کے پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ تلاوت ایسے کر لو، قرآن کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی تفسیر اور ترجمہ کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالی رحم فرمائے یا رب العالمین ہم سب کو۔ اور واللہ عالم۔ اس صورت کی شروع کرنے سے پہلے پہلی 2 آیات میں اللہ تعالی نے زلزلے کی بات کی ہے، اور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ زلزلہ وہ زلزلہ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ روایات بھی ملتی ہیں اس سلسلے میں کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں 3 بار پھونکیں گے۔ پہلی پھونک پر لوگوں میں سراسیمگی پھیل جائے گی،
دوسری پر تمام جانداروں کی موت واقع ہوگی، اور تیسری پر تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں اپنے رب کے فیصلے کے لیے آ کھڑے ہوں گے۔ واللہ عالم۔ یقیناً آخرت کا معاملہ اور قیامت کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے، کاش اور بہت ہی خوفناک ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہر اس شخص کو جو خصوصاً ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کی سزا سے، اپنے رب کی ناراضگی سے، جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچو۔ بے شک زلزلہ اس گھڑی کا جو آنے والی ہے، غالباً اشارہ قیامت کی طرف ہے، یہ بہت ہی بڑی شے ہے، عظیم، شیء عظیم۔ یہ پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 2، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ وہ دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو جس کو دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور تمام وہ عورتیں جو ان کے حمل ہوں گے ان کے حمل گر جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جیسے نشے میں ہوں۔ وما هم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن العذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ اس آیت میں زلزلے کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے ایسے زلزلے کا جو آج بھی آتا ہے زمین پر، ان جگہوں پر جہاں ایپی سینٹر کے زلزلے کے ایپی سینٹر کے قریب ہے، وہاں اس قسم کا سین آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ اس طرح حرکتیں کر رہے ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہوں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور اللہ کا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدن اور لوگ بے ختنہ جمع کیے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظریں پڑیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے مواقع ہوں گے جس میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ایک تو وہ جب اعمال وزن کیے جائیں گے، دوسرا وہ جب اعمال نامہ اڑایا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کے داہنے یا بائیں ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بائیں ہاتھ میں آنے سے یا رب العالمین۔ اور تیسرا وقت غالباً وہ ہوگا جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان بنائے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ایمان والوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان والوں میں شمار فرمائے یا رب العالمین۔ آیات 3 اور 4 کا تعلق یہی قیامت سے ہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہیں مانتے، ان کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے۔ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں شیطان کی، سرکش شیطان کی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرکش شیطان
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ بے شک جو بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا، اس کی پیروی کرے گا، اور تو وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا آگ کے عذاب کی طرف۔ یہ ہے شیطان کی اطاعت کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی اطاعت سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ آیات 5 سے لے کے 7۔ آیت نمبر 5 میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ انسان کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی؟ نباتات کا دوبارہ زندہ کیے جانے کی توجہ دلائی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہستی، جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اسے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اس کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک کیوں ہے؟ کیا یہ حقائق تم لوگ نہیں جانتے؟ یہ چیزیں تمہارے علم میں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم لوگ شک میں ہو دوبارہ زندہ کیے جانے پر، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک میں نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغیرہ مخلقۃ، گوشت کے لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے جو تخلیق کیا ہوا یا غیر تخلیق کیا ہوا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں ہم واضح کر دیں تم سب کو، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم اسے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو، مِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہی ان کی موت آ جاتی ہے، وہ فوت کر لیے جاتے ہیں، اور مِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں وہ بھی ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں ایک ناکارہ عمر میں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جیسے کہ وہ تمام علم رکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے، انتہائی بڑھاپے کا عالم، انسان کی عقل گم ہو چکی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو بنجر، خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی برساتے ہیں اس پر، تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگا دیتی ہے ہر قسم کے بارانہ پودے۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ یہ تمام کیفیات اس وقت کے لوگوں کو تو یقیناً نہیں پتہ تھا۔ آج سائنسی تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مین و عین درست ہے، بلکہ اس پر واقعات بھی ملتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ایمان لایا ہے اس آیت کی حقیقت کو جاننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ہماری غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے، اس مٹی سے نطفہ بنتا ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ خون، جمع ہوا خون بناتے ہیں جو رحم میں ہوتا ہے، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا سا بنتا ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں جتنا عرصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اور کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ بھی نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ پناہ مانگیں، یا اللہ ایسی عمر سے ہمیں بچا لیں
جس میں سب کچھ جاننے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں جان رہے ہوں. آمین یا رب العالمین. اور پھر اسی آیت میں دوسری مثال اللہ نے دی کہ کس طرح بارش ہم برساتے ہیں اور پھر زمین جو بنجر زمین ہے وہ کس طرح حرکت میں آتی ہے اور ہر قسم کے پودے اگا دیتی ہے. آیت نمبر 6 ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی حق ہیں، ایک حقیقت ہے، اللہ کی ذات. اس پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں. بے شک وہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو آیت نمبر 5 میں کہا گیا، ان پر غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کرنے کے باوجود اگر ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کریں تو اپنی عقل پر رونا چاہیے. اگلی آیت، آیت نمبر 7 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور بے شک قیامت آ کے رہے گی جس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے ان سب کو جو قبروں میں ہوں گے. یہ ہے اللہ کی ذات اور یہ ہے اللہ کا فیصلہ جو ہو کے رہنا ہے. ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کب؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میری نظر میں یہ لاکھوں سال کا معاملہ ہے موت کے بعد کا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 رات تک جمع ہوتی ہے. پھر 40 دن تک وہ خون کی شکل میں جمے ہوئے خون کی صورت میں ہوتی ہے. پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتی ہے. پھر فرشتوں کو 4 چیزوں کو لکھ دینے کا حکم دیا جاتا ہے، لے کر بھیجا جاتا ہے. اس کا رزق، اس کا عمل اور اس کا اجل ختم ہونے کا وقت، اور یہ کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یہاں سے لوگوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر یہ سب پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا تو پھر عمل کا فائدہ. اور ایک حدیث بھی آتی ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ تم سب کی جگہ متعین ہے جنت میں یا جہنم میں. تو کسی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر عمل کا فائدہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو، جس کا ٹھکانہ جہاں ہے اس کے لیے وہیں کا عمل آسان ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بدبختی سے بچائیں یا رب العالمین. آمین یا رب. معاذ بن جبل کا ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، مدنی ہیں. ان کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے، روایات میں آتی ہے ان کا ایک قول. انہوں نے فرمایا کہ جو اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ حق ہیں، قیامت بلا شبہ آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے، جسے ان 3 باتوں کا یقین ہے وہ یقیناً جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیات 8 9 اور 10 یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی اس راہ سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. اور لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر ہدایت. ان کے پاس کوئی ہدایت ہو وہ بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے نہیں. اس کے باوجود وہ اللہ کے معاملے میں لوگوں سے جھگڑتے ہیں. آیت نمبر 9 ثانیہ اذ یضل عن سبیل اللہ.
اپنے بازوؤں کو موڑتے ہیں، یہ محاورہ ہے نا، پلٹ جاتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ اس لیے ہوگا کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے اپنے اعمال کیے ہیں اس کا نتیجہ ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں اپنے غلاموں پہ، ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے اعمال کا ہی لوگوں کو وہاں اس دن بدلہ ملے گا۔ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آیت 11 سے 13، یہ ایسے لوگوں کا نقشہ ہے جو ایمان کا دعویٰ تو ہے ان کے پاس، کرتے تو ہیں، لیکن ایمان کہاں ہے؟ انہیں اس بات پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر وہ ڈھلمل یقین ہے۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں اپنے اس حرکت سے۔ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اطمأن بِهِ، تو وہ مطمئن ہوتے ہیں اپنے ایمان پر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہروں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کیا، دونوں میں نقصان اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جو کھلا کھلا نقصان ہے، کھلا کھلا گھاٹے کا معاملہ ہے۔ یعنی کنارے کنارے جب تک معاملہ کوئی پریشانی نہیں تو دین پر عمل کر رہے ہیں، اور جب کوئی پریشانی میں آئے اس کے بعد پلٹ پڑے، دین سے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی کی طرف آ گئے۔ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سوا ان سے جو نہ اسے اس کے لیے اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع۔ ذالک هو الضلال البعید، وہ ہے جو بہت دور کی گمراہی ہے۔ یعنی ایک دم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے والا تو اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، وہ قبروں پہ پہنچ گئے، کسی کو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور ان سے جا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جو بہت دور کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 13، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس سے دعا کر رہے ہیں جس کی برائی، جس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یقیناً بڑے برے ان کے یہ والی ہیں اور بڑے برے ان کے یہ ساتھی ہیں۔ کون؟ جس کو جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، دونوں ہی کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو اس سے بچا کے رکھیں۔ صحیح حدیث میں ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اب اگر بال بچے انہیں ہوئے، جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتی یہ دین بڑا اچھا ہے، اور نہ ہوئے، ایسا نہ ہوا ان کے ساتھ تو کہتی یہ دین نہایت برا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے یہ۔
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی کیفیت سے۔ آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ترجمہ اچھے اعمال کیے۔ اور میں وضاحت کر چکا ہوں، کوئی عمل بھی اچھا نہیں سوائے اس کے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور اسے اسی طرح کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے یا کر کے دکھایا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ان کو داخل کریں گے ہم بے شک جنت باغات میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ تو کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 15، اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ممکن ہے یہاں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہو جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتائے گئے طریقے پر کبھی عمل کرنے والے نہیں۔ یہاں وہ طریقہ جس کا ذکر یہاں اس آیت میں ہو رہا ہے، اس پر کبھی عمل کرنے والے نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا اپنی ٹانگیں توڑوانا ہے یا اس سے بھی برا ہے۔ یہ مادی قوانین اللہ کے ہی قائم کرنا ہے، جن کے اچھے اور برے نتائج کو اللہ کی دی انسانی عقل نے دریافت کیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ اللہ کی مدد انسانوں کے لیے دنیا میں ہے، جس پر اس کی مادی ترقی کا انحصار ہے۔ اسی طرح اخلاقی قوانین ہیں، جن کے نتائج تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت اسی مقصد کے لیے کی ہے، کرتے رہے ہیں اللہ رب العزت اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ان کے اچھے اور برے نتائج سے نو انسانی کو آگاہ کر دیں۔ یہ اللہ کی وہ مدد ہے جو آخرت کے لیے ہے اور دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ آیت نمبر 15 میں پڑھنے جا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا یہ گمان ہے کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے یہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف کوئی رسی باندھے اونچائی میں، پھر اسے کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس کی یہ جو فکر ہے، اس کی جو یہ ہٹ دھرمی ہے، کیا یہ ختم ہوئی؟ اس هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ، جو اسے غصہ دلاتی ہے، غضب یعنی اس کو غصہ اس بات پر ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ نہ دنیا میں مدد کرنے والے ہیں نہ آخرت میں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آسمان سے رسی باندھ لو یا کسی اونچی جگہ سے رسی باندھ لو، اس سے لٹک جاؤ، پھر اس رسی کو کاٹ ڈالو، کیا ہوگا؟ انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زمین پر گر کے۔ اللہ کا نے بتانا مقصد ہے یہاں پر کہ اللہ کے مادی قوانین ہیں، ہے نا، اور اسی طرح اللہ کے اخلاقی قوانین ہیں جس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ آیت نمبر 16، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے نازل کی ہے آیات، قرآنی آیات، قرآن میں ہدایات، قرآن کی باتیں کھلی کھلی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اسے جو ہدایت چاہتا ہے، جس سے ہدایت کی، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہاں،
ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اپنے اندر ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اسے ہرگز نہیں ملتی جو ہدایت کی طلب نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اس ہدایت کے لیے اللہ کی طرف ہمیشہ ہمیشہ راغب کیے رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ صابئی ہوئے۔ صابئی کے بارے میں الگ الگ قول ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کچھ کا خیال ہے یہ کہ نہیں ماننے والے، یا واللہ عالم، بہرحال صابئی، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، آگ کو پوجنے والے مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز کے خود ہی گواہ ہیں، اللہ تو ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 تھی۔ آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 اس کے پر سجدہ تلاوت ہے، میں پڑھتا ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے تم لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور تمام جاندار، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سارے، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر وہ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، اس کو کوئی عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ ہاں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اگر ابھی سجدہ کر سکیں تو کر لیں، اور نہیں تو پھر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور موقع ملنے کے بعد جب موقع ملے اس وقت سجدہ کر لیں۔ اس آیت میں کیا بات کہی گئی کہ سبھی سربسجود ہیں، پوری کائنات اور اس کی ہر شے اللہ کے قائم کردہ قوانین کی تابع ہے۔ جو قوانین اللہ نے بنا دیے ہیں، جس کو جو حکم اللہ نے دے دیا ہے، وہ اس پر عمل کر رہی ہیں۔ انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ ان قوانین سے مستثنی نہیں، ہمارا پورا اندرونی نظام اسی قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ انسانوں میں ایمان والے اللہ کا ودیعت کردہ اختیار اللہ کے ہی آگے ڈال کر پوری کائنات کی طرح اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں، اور دوسرے اس اختیار کو اپنے تابع رکھ کر اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی، آیت نمبر 18 میں۔ میں اسی آیت پر رکتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو کلمہ گو ہے، اور تمام نوع انسانی کو اللہ کا یہ پیغام لوگ سمجھیں۔ دیکھیں، بات قرآن کو کی تلاوت ٹھیک ہے، ہر حرف کے بدلے میں نیکی تو ملتی ہے، لیکن قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا، کتاب ہدایت ہے نا، وہ تبھی آپ ہدایت پر عمل کر سکتا ہے جب وہ سمجھے گا۔ قرآن جس زبان میں نازل کیا گیا وہ وہی زبان تھی، بول چال کی زبان تھی جو مکے میں استعمال ہوتی تھی۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ نے اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے، ہم لوگ آئیں گے ان مقامات پر، پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔
سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے اپنے اندر استطاعت پیدا کرنی چاہیے، ورنہ کم سے کم یہ تو ہے کہ آج تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، کوئی بھی اٹھا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔